الرحمن الرحیم. بات سے بات پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتیانی، پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، ان اشعار سے اپنے اس پروگرام کا آغاز کرنے لگا ہوں کہ اپنی خرابیوں کو پس سے پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے. بات یہ ہے کہ لوگ بدل گئے ہیں اور ظلم یہ ہے کہ وہ مانتے بھی نہیں. بات کرنے لگا ہوں مستحکم پاکستان کی، ہم سب کی امیدوں کا پاکستان، ہم سب کے جذبوں کا پاکستان، ہم سب کی بقا کا پاکستان اور ہم سب کے آرزوؤں کا پاکستان اور آج کا پاکستان. اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے سیاسی، سماجی، معاشی پاکستان کی اور شہر قائد کی، روشنیوں کے شہر کی اور اس کے مسائل کی اور ان کا ذمہ دار کون ہے. اس حوالے سے آج گفتگو کریں گے. میرے ساتھ تشریف فرما ہے مشہور و معروف بزنس مین ہے، میمن برادری سے تعلق ہے، نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں اپنا بزنس کر رہے ہیں، کراچی میں کئی سماجی اداروں کو چلا رہے ہیں اور انفرادی طور پر کام کرنے کو اہمیت دیتے ہیں. ہر ہفتے کراچی میں مختلف علاقوں کے اندر میڈیکل کیمپ لگاتے، مختلف چینلوں پر سیاسی، سماجی، معاشی منظرنامے پر بڑی گہری نظر رکھتے اور اپنا ڈپارٹمنٹ اسٹور سیونگ ہوم کے نام سے چلا رہے ہیں. سیونگ ہوم کے سی او جناب اقبال اڈوانی صاحب، انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری دوسری مہمان محترمہ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کی وابستگی ہے اور کراچی ڈویژن کی انفارمیشن سیکرٹری ہے. مختلف چینلوں پر اپنی پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں اور بڑی پیاری انداز میں بات کرتی ہے اور بڑا اچھا انداز ہے. محترمہ مسرت نیازی صاحبہ، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. اقبال اڈوانی صاحب، آپ ہی کی طرف سے میں آتا ہوں کہ اس وقت اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ماشاءاللہ آپ میمن برادری سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف دنیا کے ممالک میں بھی آپ کا جانے کا اتفاق ہوا اور پھر اس حوالے سے بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا اور مختلف میمن برادری کے پلیٹ فارم سے آپ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. میڈیکل کیمپ کے حوالے سے تو میں الگ بات کروں گا. ایک اچھے لیڈر میں کیا خوبی ہونی چاہیے؟ دیکھیں، لیڈر آپ ہماری کمیونٹی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ سیاسی، سماجی اور وہ اگر آپ برادری لیول کی طرف آتے ہوئے پھر سیاسی لیول کی طرف آ جائیں تو اور زیادہ اچھا واضح ہو جائے گی بات. دیکھیں، اگر آپ میں بیسکلی لیڈر کی ایک دو خوبیاں ہی بتا دوں تو جو میں سمجھتا ہوں کہ لیڈر وہ ہے جس میں سننے کی عادت ہے، جو اچھا لسنر ہے، سن سکتا ہے، وہ سب سے بیسٹ لیڈر ہے. ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے کہ لوگ سنتے نہیں ہیں اپنی ٹیم کی باتیں، جس کی وجہ سے وہ بیسکلی طور پہ لیڈر میں نہیں سمجھتا ان کو. جو لیڈر وہی ہوتا ہے جو سب کی سنے اور پھر اس کے ساتھ جو خود کا گول ہے، جو اس نے سوچا ہے کہ مجھے یہ چیز اچیو کرنی ہے، خود کا گول اور اپنی ٹیم کا گول، اس کو لے کر اچیو کرے سب ٹارگیٹ. یعنی ایسا نہیں ہو کہ وہ لیڈر نہیں ہو سکتا جو صرف اپنا گول اچیو کرنے نکلا ہو اور اپنی ٹیم کا نہیں ہو. تو اگر آپ ایسا کرو کہ صرف اپنا گول اچیو کرنا آپ چاہتے ہو اور اپنی ٹیم کے گول کو آپ نظر انداز کر دو گے تو کچھ عرصے بعد آپ کی ٹیم آپ کا ساتھ چھوڑ دے گی. تو دیکھا ہوگا آپ نے، اس کی وجوہات میں بتاتا چلوں کہ جب تک آپ اپنی ٹیم کے گول کو اور اپنے گول کو ایک ساتھ لے کر نہیں چلیں گے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے اور لیڈر بھی کبھی نہیں بن سکتے. اگر لیڈر ہے تو لیڈر وہی ہے جو اپنی ٹیم کے گول کے ساتھ چلتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کافی جگہوں پہ گروپنگ جلدی ہو جاتی ہے. وہ گروپنگ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ لیڈر جس کو کہتے ہیں وہ بات نہیں سنتا اپنی ٹیم کی اور صرف اپنا گول اچیو کرنے کے لیے ان سے کام لے رہا ہوتا ہے اور ان کے گول پہ نظر نہیں رکھتا. تو کچھ عرصے بعد 2 گروپ 4 گروپ بن جاتے ہیں. اچھا، اس کی وجہ ایک اور یہ تو آپ نے ایک اس حوالے سے ایک سماجی حوالے سے گفتگو کی ہے. میں یہ کہوں گا ایک آپ ہی سے میں پوچھتا ہوں کہ ہمیشہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ آپ انفرادی کام کو اہمیت دینے کی کوشش کرتے ہیں اجتماعی کام کے حوالے سے، جبکہ وہ پوری برادری لیول کے اوپر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں، میں انفرادی طور پہ کوئی کام کروں اور اس کے اندر میں دیکھ رہا ہوں آپ کے میڈیکل کیمپ اور دوسرے دیگر کام ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیوں آپ اجتماعی کی طرف اور انفرادی کی طرف اس کو ترغیب دیتے ہیں زیادہ؟ دیکھیں، میں کوئی پرمیننٹ یہاں رہتا نہیں ہوں. اس بار میں کچھ زیادہ رہ گیا ہوں لیکن میں شاید کچھ عرصے بعد چلا بھی جاؤں. تو اب میں یہاں پر زیادہ پرمیننٹ تو رہتا نہیں ہوں. اب میں ٹائم ویسٹ اپنا نہیں کرنا چاہتا. میرا مقصد ہے کہ اگر میرے پاس جتنا ٹائم یہاں مل رہا ہے تو میں جتنا ڈیلیور کر سکتا ہوں کر لوں. کیونکہ زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ اگر ایک بڑی ٹیم بن جاتی ہے تو ایک دوسرے کو کنوینس کرنے کے اندر آپ کا ٹائم بہت زیادہ ضائع ہو جاتا ہے. آپ کوئی بھی پروگرام لے کر آئیں گے کہ مجھے یہ کرنا ہے تو سیدھی بات ہے
ضروری نہیں آپ سب کو کنوینس کر. اچھا اقبال بھائی، آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ جس طرح ابھی آپ نے ایک لیڈرشپ کے حوالے سے گفتگو کی، میں یہ کہوں گا یہ تو آپ نے برادری لیول کی بات کی. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ آپ انفرادی کام کو زیادہ اہمیت دینے کی کوشش کرتے ہیں، کہ انفرادی طور پہ کام کرنا اور اجتماعی طور کے اوپر کام میں کیا فرق ہے. انفرادی طور پہ آپ چاہتے ہیں جیسے آپ نے میڈیکل کیمپ بھی لگایا یا دوسرے اور دیگر کام کرے، تو انفرادی کام کی کیا اہمیت ہے آپ کی نظر کے اندر؟ دیکھیں اہمیت کی بات یہ ہے کہ مجھے جتنا جلدی ڈیلیور کر پاؤں اس حساب سے میں کر رہا ہوں. اور باقی میں میری اپنی سوچ ہے کہ مجھے کسی سے بھی مانگنا نہیں ہے کچھ بھی، جو بھی کرنا ہے اپنے جتنا میری حیثیت ہے اس کے حساب سے مجھے فلاحی کام کرنا ہے. تو پہلی چیز جو سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے کہ آپ کو اگر کسی اور سے لے کر کام کرنا چاہتے ہو تو اس میں الگ بات ہے کہ وہ ایک ٹیم بہت بڑی بن جاتی ہے. لیکن جب آپ کو کسی سے کچھ لینا نہیں اور اپنی کیپیسٹی میں اپنے کام کرنا ہے تو اگر وہ آپ انڈیویجولی کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کو کسی سے کچھ چاہیے نہیں. مین پاور تو آپ کو پتہ ہے یہاں پر کام کرنے کے لیے فلاحی کاموں کے حوالے سے، فلاحی انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے آپ کو لوگ تو بہت مل جاتے ہیں. آپ فائنینشلی بول سکتے ہو کہ میں اکیلا ہوں، لیکن آپ کام کے حوالے سے تو نہیں کہہ سکتے میرے ساتھ اتنی بڑی ٹیم ہے تبھی یہ کام ہو سکتا ہے. ایک میڈیکل کیمپ میں آپ کیا سمجھتے ہو، اچھا 10 میڈیکل سے کیمپ 15 لوگ اس میں کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کوئی بھی کام کرنے جائیں گے ایک ٹیم ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ فائنینشلی کسی سے آپ کو کچھ لینا ہی نہیں ہے تو اس حساب سے آپ کہہ سکتے ہو کہ میں پرسنلی کام کر رہا ہوں. باقی تو ٹیم کے بغیر تو کام ہو ہی نہیں سکتا. اچھا میڈیکل کیمپ ہی کو کیوں منتخب کیا؟ اتنی ساری فیلڈ کے اندر آپ نے میڈیکل کیمپ کی کیا ضرورت محسوس کی کہ اس کام کو زیادہ پرائرٹی دے کے کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں دو چیز کو زیادہ امپورٹنس دیتا ہوں، ایک میڈیکل کے حوالے سے اور دوسرا تعلیم کے حوالے سے. میرے حساب سے یہ کافی بیسک چیزیں ہیں اور پاکستان میں اس کے اوپر کبھی دھیان بھی نہیں دیا گیا جہاں تک میرا تعلق میں میرا ایک اندازہ ہے. تو اس وجہ سے میں نے میڈیکل کی فیلڈ کو پکڑا. ہاں ان فیوچر میں مجھے تعلیم پہ زیادہ کام کرنا چاہیے، ایجوکیشن پہ کام کرنا چاہیے اور خاص کر کے بچیوں کی تعلیم کے اوپر زیادہ توجہ دینی چاہیے. کیونکہ اگر آپ تعلیم پہ توجہ دو گے اور خاص کر بچیوں کی تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اگر آپ ایک کسی بچے کو تعلیم دے رہے ہو، ایک لڑکے کو، تو سمجھیں آپ ایک لڑکے کو تعلیم دے رہے ہیں. اور اگر آپ لڑکیوں کو تعلیم دیتے ہو ایک لڑکی کو تو سمجھے ایک خاندان کو تعلیم دے رہے ہو، ایجوکیٹ کر رہے ہو. تو ان فیوچر میں مجھے اگر موقع ملا تو میں اس پہ بہت زیادہ کام کروں گا. لیکن میں زیادہ تر ہیلتھ اور ایجوکیشن ان دو پہ ہی زیادہ کام کروں گا. باقی کام تو کافی لوگ کر رہے ہیں. جو میرا خود دیکھیں بعض بار ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کس چیز کے لیے پرفیکٹ ہو، آپ کا خود کا کیا، آپ خود کیا چاہتے ہو. ہم کو یہ پتا ہر انسان کو اللہ نے الگ الگ کوالٹی دی ہے، قابلیت دی ہے. مجھے ان دو فیلڈ اچھی بھی لگتی ہیں، میرا خود کا انٹرسٹ ہے اور میں ان فیوچر میں بھی اسی دو چیزوں میں کام کروں گا. ٹھیک ہے. اچھا گفتگو کرتے ہیں. اس وقت میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ پاکستان تحریک انصاف کے فردوس نقوی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. اچھا اس وقت میرے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی انفارمیشن سیکرٹری مسرت نیازی صاحبہ بھی ہیں اور اقبال اڈوانی صاحب بھی ہمارے تجزیہ نگار ہیں اور ہمارے ظفر خان صاحب بھی ہمارے ساتھ تجزیہ نگار ہیں. وہ آپ کی بات بھی سن رہے، ہو سکتا ہے وہ آپ سے کچھ سوال بھی کرے. میں آپ سے یہ سوال کرنے لگا ہوں کہ اس وقت جو کراچی کی صورتحال ہے، کراچی پہ گفتگو کر لے، سیاسی منظرنامے کی طرف ہم دور ہٹ کے، کیونکہ اس وقت بلدیاتی الیکشن کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ کیا ایسا ہونے لگا ہے یا ابھی بھی کچھ ڈیلے ہونے کی وہ سچویشن ہے؟ دیکھیے بات یہ کہ پہلے تو پاکستان میں جو بھی الیکشن ہونا چاہیے وہ ٹرانسپیرنٹ بھی ہونا چاہیے، فری بھی ہونا چاہیے، فیئر بھی ہونا چاہیے. اور جتنی دفعہ یہ الیکشن پوسٹ پون ہوا ہے اس کی ٹرانسپیرنسی میں تو ڈاؤٹ ہو گیا، اس کہ بیلٹ پیپرز کا آرڈر پتہ چل گیا، بیلٹ پیپر جو چھپے تھے ان کی فوٹو کاپیاز آ گئی ہیں، اس کی جو چاہے پرنٹنگ کرا لے. جو پریزائڈنگ آفیسرز اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسرز ہیں ان کے نام پتہ چل گئے، وہ اپروچیبل ہیں، ان کے سگنیچرز کاپی ہو چکے ہیں. جتنے بیلٹ پیپر جہاں چاہو چھاپ کے اس کے اوپر سگنیچر پر جعلی کر کے جب چاہو بیلٹ پیپر بھر دو، پورا الیکشن ڈاؤٹ فل ہوگا. اس کے لیے الیکشن کمیشن دوبارہ بیلٹ پیپر چھپائے گی، کلر چینج کروائے گی، کیا کرے گی، لیکن یہ الیکشن جو ہے ڈاؤٹ فل ہے. اس کا مطلب آپ کی نظر میں یہ الیکشن ڈاؤٹ فل ہے، تو کیا آپ واپس جائیں گے کورٹ کے؟ جب تک نئے بیلٹ پیپر نہیں چھاپے جائیں. دوسری چیز 4 دفعہ پوسٹ پون ہونے کی وجہ سے بہت سارے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ فارغ ہو گئے فائنینشلی. اور اس وقت جو سعید غنی صاحب نے پیپلز پارٹی کی تجوریوں کو کھولا ہے، آج بھی جماعت اسلامی کا پوری ایک یو سی کے جتنے کینڈیڈیٹ تھے ان کو انہیں نے پیپلز پارٹی میں شامل کرا دیا.
जमात इस्लामी के कैंडिडेट सारे के सारे एक यूसी के पीपल्स पार्टी में चले गए। अच्छा, अब वो जमात इस्लामी के पास ऑप्शन भी नहीं है कि वो उनकी जगह कोई और कैंडिडेट खड़ा कर दे, इसलिए कि वो तो गए। यानी एक तरीके से जमात इस्लामी दस्तबरदार हो गई उस यूसी से। कितनी कमाल के इलेक्शन हो रहे हैं, इसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट, फेयर एंड फ्री इलेक्शन। तिजोरियां खोल लो और आप जो है इलेक्शन करवा लो। तो इसके ऊपर तो बाकायदा भी बहस मुबाहिसा होगा, और जिस कानून के तहत ये इलेक्शन हो रहे हैं वो किसी सूरत भी आइन के आर्टिकल 140A के मुताबिक नहीं है। आर्टिकल 140A की जो कि कहता है कि क्या कि फुल्ली एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट, यानी फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट, उसकी फर्दर डेफिनेशन जो है जस्टिस गुलजार साहब ने अपने फैसले में दे दी। उस फैसले को अगर आप पढ़ लीजिए तो उन्होंने बड़े खुल के कहा कि कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को दोबारा कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बनाओ, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को जो है दोबारा सिटी के नीचे लाओ। उन्होंने कहा मास ट्रांजिट को लिए जो है कराची ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है उसको लोकल उसमें दो। ये जो प्रोविंस कॉन्शल गवर्नमेंट के नीचे ये बॉडीज आ गई हैं, इनके सारों के एक्ट वापस लो। ठीक है, नहीं वापस लिया। ये ऑर्डर कब का है? 22 फरवरी का ऑर्डर है। तो पीपल्स जो सेलेक्ट कमेटी बनी थी अप्रैल के महीने में, जिसका मैं भी रुकन था, अच्छा, जिसको नया एक्ट लिखना था, जिसका वादा किया था सिंध गवर्नमेंट ने कि हम इसको आर्टिकल 140A के मुताबिक बनाएंगे, उसकी मीटिंग में जिसमें एमकेएम के भी नुमाइंदे थे, जमात इस्लामी की भी थी, टीएलपी भी थी, हम भी थे, और पीपल्स पार्टी ने अपने लिए मेजोरिटी रखी थी, उसके टोटल इजलास जो हुए वो 2 हुए। अच्छा, मैं फरदौस साहब, आप फरदौस साहब कानून को दुरुस्त करें। अच्छा, मैं ये जो चलिए आप, अच्छा, मैं कराची के मसाइल पे अभी मैं शुरू हुआ था तो वो तो आप मुझे अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ बिल्कुल आप कराची के मसाइल के ऊपर बात करें, लेकिन मैं एक इकबाल अडवाणी साहब सवाल करेंगे आपसे भी। मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप इस इलेक्शन को, बल्दियाती इलेक्शन को डिले करने की कोशिश में जाएंगे, या आप ये सारी ट्रांसपेरेंसी के बाद इलेक्शन में हिस्सा लेने की कोशिश करेंगे? सबसे नो। देखिए, मैं तो उन लोगों में से यकीन रखता हूं कि किसी सूरत में जैसे भी इलेक्शन होंगे हर इलेक्शन में हिस्सा लूंगा। ठीक है, और मुझे जो है मैं इनको एक्सपोज भी करूंगा इलेक्शन से पहले, और नताइज के बाद भी एक्सपोज करूंगा। तो फिर इसका मतलब नताइज में तो फिर कंफ्यूजन आएगी ना। माशरे में, पूरे माशरे में हर वोटर के सामने ये साबित करके रहूंगा कि ये जो है ये पाकिस्तान दुश्मन, कराची दुश्मन जमात है। अच्छा, इकबाल अडवाणी साहब सवाल करना चाह रहे हैं, अच्छा अगर बल्दियाती इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाती फिर क्या कहेंगे? और अगर वो कोई और जमात जीती तो फिर आप कह रहे हैं कि इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो फिर इसमें क्या? सॉरी मेरी बात, अभी इलेक्शन जीते, क्या हमने ये नहीं कहा कि इलेक्शन कमीशन बायस है? हम डिस्पाइट द इलेक्शन कमीशन बीइंग बायस जीते। इन्हीं ने टिल का जोर लगा लिया, उसके बावजूद जीते हैं। ये 13 जमातें साथ मिलकर लड़ी, इलेक्शन कमीशन को भी अपने साथ मिलाया, तब जीते हैं। इलेक्शन जीतना हमारी पॉपुलैरिटी का मेजर है, फेयरनेस का मेजर नहीं है। अच्छा, इकबाल अडवाणी साहब एक सवाल करना चाह रहे हैं आपसे, फिर इसके बाद मैं आपकी तरफ आता हूं। मैडम भी हमारे साथ है, मुसरत नियाजी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप उनसे भी कुछ कह सकते हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं, या आपसे भी सवाल करेंगे। और हमारे साथ जफर साहब भी एनालिस्ट, वो भी एक सवाल नहीं, मुझे इनसे क्या सवाल करना, ये बेचारी क्या बोलेंगी जरदारी और बिलावल के। पहले इकबाल अडवाणी साहब का जरा सवाल ले लें, फिर इसके बाद आते हैं। ठीक, सवाल लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। भाईजान, अभी एक बात की कि हम आइन को फॉलो करते हैं और आइन के हिसाब से जो भी चलेगा हम उसी तरह चलेंगे, बहुत अच्छी बात है। जब ये आइन को इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और इतनी अहमियत है आइन की, तो जब तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए एक गवर्नमेंट चेंज हुई है, तो फिर उसको लॉन्ग मार्च के जरिए क्यों हटाना चाहते हैं? उसको आइन के कल पैदा हुए अडवाणी साहब, कल पैदा हुए हो। सिंध हाउस में जो 22 MNA खरीद के बैठे हुए हैं, जो मैंने असेंबली के फ्लोर के ऊपर रमेश कुमार के पूरे 250 करोड़ रुपए की जो डील के कागजात रखे थे, उसका जवाब क्यों नहीं देते? मुझे ऊपर डिफेमेशन का मुकदमा क्यों नहीं करता रमेश कुमार?
क्या कोई खरीदो फरोख्त करना आइन में कहाँ लिखा है मेरे चंदा? नहीं तो आप उसके हवाले से आप तो ये नहीं आपने तो अभी ये एक सेकंड मुझे बोलो अभी फोन करवा के इधर से उधर किया गया, वो कौन सा आईनी एक्शन था? तो जब एमक्यूएम अच्छा फिरदौस साहब, एक मुझे भी जी फिरदौस साहब इनकी बात भी सुन ले, फिर आप जवाब दीजिएगा प्लीज है। जब मुझसे सवाल पूछा पहले, जब तक मैं जवाब चले चले ठीक है, आप अपने जवाब मुकम्मल कर ले, फिर इकबाल एडवाणी साहब आपसे वही सवाल करेंगे। ठीक मैं है, मुकम्मल कर हाँ, लूं। सही, जी बोले। मैं दूसरे सवाल का जवाब भी इनके देने को आप तैयार हूं। बोले जी बोलिए। बात ये कि पहले आप सवाल करना आपका हक है, जवाब देना मेरा हक है। अच्छा थोड़ा मुख्तसर हो जाए जवाब तो बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है आप मुझे कह दीजिए कि 25 सेकंड देंगे, 25 सेकंड में इतने ही करारा जवाब दूंगा, कोई मसला नहीं। जी ठीक है बोलिए फिरदौस साहब। नहीं आप पूछ रहे थे इनको, आपसे सवाल की तो ऐसी तैसी करते पिछले वाले की अपना। अच्छा बोलिए। नहीं आप पूछे अगला सवाल। इकबाल एडवाणी साहब आप सवाल पूछेगा। नहीं आसन है माजरत के साथ भाईजान थोड़े जज्बाती हो गए हैं, लेकिन जज्बाती नहीं हूं, मैं बोलता ही ऐसे हूं भाई। अच्छा मसला है आपका, मतलब क्लियर कर दो। मेरा ओके नो भाई नो प्रॉब्लम। मेरा मकसद था कि एक प्रॉपर तरीके से जो भी वज़ाय नज़र आ रहा है, पाकिस्तान की सियासत इसी तरह चलती है कि एक कदम तो एतमाद के तहरीक पास हुई और आपकी गवर्नमेंट फारिग हुई। आज आप कह रहे हो कि एमक्यूएम ने ये किया उसने ये किया, लेकिन उस वक्त आप ये कह रहे थे कि अमेरिका ने साजिश की। आज तो आप खुद उसी बयान से हट गए हैं। तो मकसद कहने का ये कि जो आप कल कह रहे थे आज आप उसको कह रहे हैं कि वो बात नहीं थी, और अभी जो आप बात कह रहे हैं इसकी क्या श्योरिटी है कि आज से 1 महीने बाद आप बोलेंगे ये नहीं ये बात थी। आप लोगों के साथ मतलब अच्छी आपकी पार्टी अच्छी है, मकबूलियत बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है इलेक्शन हो आप लोग जीत भी जाएं, लेकिन आप लोग अपनी एक बात पे खड़े नहीं रहते। तो मुझे बताएं अगर कोई भी आपका सपोर्टर है जो आप लोगों को सपोर्ट कर रहा है, वो आपकी कौन सी बात को सपोर्ट करे? जब वो आप एक की बात को सपोर्ट कर रहा होता है कि नहीं हमारी पार्टी ये कह रही है, कुछ अरसे बाद आप उसी को डिनाई कर देते हैं, उसी ऐसी बात कर देते हैं जो आपका सपोर्टर है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि बात क्या करें। तो आप लोग एक जगह एक बात पे खड़े क्यों नहीं रहते, इसकी क्या वजह है? मुकम्मल हो गया? ओके जी हो गया। 55 सेकंड में इन्हीं ने सिर्फ सवाल पूछा है। अच्छा ठीक है, आप देख रहे हैं माशाल्लाह। मैंने इसका पॉइंट लगाई हुई थी, 55 सेकंड में सवाल पूछा है। आप 2 मिनट में जवाब देते चले। नहीं पहली चीज मैं अपने इस मासूम भाई को बताता हूँ कि साजिश अमेरिका ने की, हथियार इस्तेमाल किए एमक्यूएम को, और पहले उन्हीं ने एमएनएस को खरीदा, फिर एमक्यूएम और बाप को जाके दिखाया कि ये देखो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो कामयाब हो ही जाएगा, ये 22 तो आ गए। अब तुम इसको दंगा में अपने मुंह धो लो, हाथ धो लो, जो कमाना है कमा लो, तुम भी आ जाओ, वो चले गए। साजिश का मैंने कब कहा कि ये साजिश अमेरिका की नहीं थी? अभी अगर इनको समझ में पाकिस्तान की बुनियादी सियासत नहीं आ रही तो आपने इन्हें कमेंटेटर के तौर पे क्यों बुलाया? भाई पूरी सियासत तो समझे कि इस मुल्क में वो कह रहा है, इस मुल्क की 75 साल तारीख को देखें कि इस मुल्क के साथ किया किसने। आज आपके हालात जो इतने खराब हुए हैं, तहरीक इंसाफ तो 3.5 साल हुकूमत में रही है, हमारे सपोर्टर्स को साफ नजर नहीं, पूरे पाकिस्तान को साफ नजर आया है। इसीलिए पहले जितनी हुकूमतें जाती थी मिठाइयां बंटती थी, अब क्या हुकूमत उठाई तो लोग सड़क पे बाहर आ गए और इमरान खान के साथ आके खड़े हो गए। उसके बाद से जो हमारा पॉपुलैरिटी लेवल ग्राफ है वो जिस तेजी से ऊपर जा रहा है उसके तो कोई तारीख में मिसाल नहीं है। आज जो है बिलावल की काफी टांग नहीं है। ठीक है, आपका जवाब आ गया। अब एक सवाल ये करना चाहेंगे, फिर इसके बाद आखिरी सवाल में लेके इकबाल साहब एक सवाल करेंगे, फिर इसके बाद ये और आखिरी सवाल फिर मैं करता हूँ। ठीक है? नहीं, जब आपकी गवर्नमेंट थी, जब आखिरी टाइम चल रहा था तहरीक अदम एतमाद से पहले, तो जो आज की गवर्नमेंट है उस वक्त वो अपोजिशन में थी, जब वो आप लोगों से डिमांड कर रहे थे कि इलेक्शन करवा लो, उस वक्त आपने इलेक्शन क्यों नहीं करवाया? क्योंकि अगर उस वक्त इलेक्शन करवाते तो मुझे लगता है आप लोगों को अक्सरियत नहीं मिलती। जब आप इन लोगों ने टेक ओवर की, जो भी इन्होंने अदम एतमाद के बाद जो इनकी गवर्नमेंट बनी, उसके बाद इन लोगों ने फैसले ही ऐसे कर लिए कि इनको कोई वोट देगा ही नहीं। तो ये बात तो एक अलग हो जाती है। मकबूलियत आपकी भी नहीं थी जब आपके पास गवर्नमेंट थी, आप लोगों से भी लोग इतने सेटिस्फाई नहीं थे उस वक्त का। अगर आप सर्वे कर लें तो लोग आपको पीटीआई को पसंद नहीं कर रहे थे। अगर उस वक्त अगर आप इलेक्शन करवाते तो वो रिजल्ट अलग हो जाता। आज अगर आपकी फेवर में रिजल्ट आ सकता है
آپ اکثریت سے جیتیں گے، اس میں دو رائے نہیں ہے، میرا اندازہ ہے. لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی 3.5 سال کی پرفارمنس بہت اچھی تھی. اس کی وجہ ان لوگوں نے وہ کام نہیں کر پائے جو ان کو کرنا تھا. یہ ایسے حالات میں آئے کہ یہ چلا نہیں پائے ملک کو، جس کی وجہ سے آپ کی مقبولیت ہو گئی ہے. آپ کی مقبولیت آپ کی میرٹ پہ نہیں ہوئی ہے، یا آپ نے جو گورنمنٹ کی اس کے اوپر نہیں ہوئی آپ کی مقبولیت. آپ کی مقبولیت اس وجہ سے ہوئی کہ یہ لوگ وہ ڈیلیور نہیں کر پائے. باقی آپ لوگوں نے بھی 3.5 سال میں کوئی ایسا اچھا کام نہیں کیا. اگر آپ نے کیا ہے تو آپ مجھے 2 کام اچھے گنا دیں 3.5 سال کے. ہاں چلیے، تو یہ والا بھی 50 سیکنڈ کا سوال تھا. چلے ٹھیک ہے، آپ 1.5 منٹ لے لیں. ہاں نہیں، اب آپ بات بھی سن لیجیے. جی جی. اس پوری دنیا میں ان جو 3.5 سال ہم نے حکومت کی، اس میں 2 سال کووڈ کے تھے، اور اس میں اس ملک کے اندر نہیں ساری دنیا میں تعریف کی گئی کہ پاکستان سے زیادہ بہتر پرفارمنگ 3 نیشنز کے بعد چوتھے کا نام نہیں آتا. تین سرویز ہوئے، ایک میں ہم سیکنڈ تھے، ایک میں فرسٹ تھے، ایک میں تھرڈ تھے. اور یہ انٹرنیشنل سرویز ہے. ایک سب سے بڑی آفت تھی اس صدی کی جسے کووڈ کہا جاتا ہے، کلائمیٹ چینج کے لیے ڈیولپڈ کنٹری کا برٹن کا پرائم منسٹر کہتا ہے کہ آئی وڈ لائک ٹو فالو دا پروگرام وچ عمران خان ہیز گیون آف بلین ٹری سونامی. تیسرا، دنیا نے کہا کہ دا وائڈسٹ رینجنگ سوشل ویلفیئر پروگرام از دا ہیلتھ کارڈ، جو یونیورسل ہیلتھ کوریج دی گئی پنجاب میں، KPK میں، بلوچستان میں اور تھر کے علاقے میں. نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم جس میں روٹی کپڑا مکان کی بات کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی والے، وہ نہیں ساری دنیا جو ہاؤسنگ چلاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو پروگرام یہ ہاؤسنگ سپورٹ اور فائنینس کا کیا ہے پاکستان کی تاریخ میں اس سے بہتر کوئی پروگرام نہیں آیا. تو 17 سال میں کنٹینیوس 2 ایئرز گروتھ آف 6% کسی حکومت نے نہیں دی. ٹھیک ہے. اچھا، اب وہ کہہ رہے ہیں کسی ہم کو بھی بنانے کا کام شروع کیا. مسرت یہاں سے زیادہ الیکشن کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہ رہی ہیں کچھ. جی جی، یو ٹرن کے بارے میں تو ابھی لسٹ کا شروع کیا تھا یار، ابھی تو 2.5 چلے اچھا میرے پاس وقت بہت کم ہے فردوس بھائی. یہ صرف مسرت نیازی صاحبہ سوال کریں گے، ایک آخری سوال کر کے میں اینڈ کرتا ہوں. سوال لے لوں یو ٹرن پہ، جی پھر ان کو میں یو ٹرن کروا دوں گا اسی سوال سے. چلے محترمہ آپ کی سوال. جی بولیں. چلیں جی، بہت شکریہ کہ آپ کی اسپیچ ختم ہو گئی. بات دراصل یہ دیکھیں، بات دراصل اسپیچ میں اسپیچ نہیں کر رہا، اسپیچ میری 3.5 گھنٹے کی ہوتی ہے. چلے آپ 6 گھنٹے کیجیے گا کیونکہ آپ لوگ اسپیچ ہی کر سکتے ہیں، آپ لوگ اسپیچ ہی کر سکتے ہیں. شمیم بھائی ڈیلیور تو آپ کر نہیں سکتے. بات دراصل یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جی بلاول صاحب کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی تھی. ٹانگیں تو اب آپ کو پتہ چلا کہ کس طرح ٹانگیں کانپتی ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ دیکھیں بہت آئینی طور پہ آپ کی گورنمنٹ گئی ہے، اور جس آئینی انداز سے گئی ہے اس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ خرید و فروخت ہوئی ہے. تو شمیم فردوس نقوی صاحب کیا مجھے بتائیں گے کہ جب چودھری سرور صاحب سینیٹر بنے تھے تو پنجاب میں آپ کے پاس کتنے لوگ موجود تھے؟ جب خان صاحب PM بنے تو ترین صاحب جب اپنے جہاز میں لوگ لے کر آیا کرتے تھے جن کو آپ لوگ مفلر یا پتہ نہیں پٹے کہتے ہیں وہ پہنایا کرتے تھے، وہ کیا چیز تھی؟ بات دراصل یہ کہ جب آپ ڈیلیور نہ کر سکیں تو آپ دوسروں کو کہیں. کیا یہی بہتر ہوتا کہ آپ 4.5 سال 4.25 سال تقریباً آپ کی گورنمنٹ رہی ہے، آپ الیکشن وقت سے پہلے کروا لیتے تو آپ کو پتہ چل جاتا مقبولیت کتنی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ بہت جلدی الیکشن ہو جانے چاہیے کیونکہ ہماری مقبولیت اتنی ہے؟ کیا یہ ہوتی ہے پارٹی کہ جو 6 مہینے کے اندر کہے یا 4 مہینے کے اندر کہے الیکشن ہو جائیں گے تو ہم جیت جائیں گے؟ ہماری مقبولیت ہے. مقبولیت پارٹی کی وہ ہوتی ہے شمیم صاحب کہ جو عوام کے دلوں میں ہمیشہ رہے، جو عوام کو ڈیلیور کر پائے. آپ نے تقریباً آپ نے کہا جی کووڈ آ گیا اور ہم لوگوں نے جو بوسٹ کیا، ہماری اکانومی بوسٹ کی. میرے بھائی اس وقت انڈیا کا برا حال تھا، آپ کے چائنا کا برا حال تھا، تمام ممالک کے اندر نہیں تھی. آپ کے پاس جو کووڈ کی شرح تھی دوسرے ممالک سے بڑی معذرت کے ساتھ کم تھی، اس کی وجہ سے ہماری معیشت جو نا بوسٹ ہوئی. آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں تمام ممالک کے سربراہ نے کہا کہ جی بہت اچھا خان صاحب نے جو اسٹیپ لیے ہم ان کو کرتے ہیں. ارے میرے بھائی سب سے پہلے اسٹیپ، سب سے پہلا جو آیا تھا کرونا کا پیشنٹ وہ کراچی میں آیا تھا
اور کراچی کے اندر سندھ گورنمنٹ نے جتنے اچھے سٹیپ لیے تھے، میں سمجھتی ہوں، میں تمام اپنے چاروں صوبوں کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے سٹیپ لیا. آپ لوگ تو صرف وہاں بھی خان صاحب کہتے تھے نہیں جی بالکل غلط ہے، اور پھر اسی کے بعد یو ٹرن لے کر آپ کرتے ہیں. آپ کی پارٹی پی ٹی آئی نہیں ہے، آپ کا کام، آپ کا موقف یہ ہے کہ آپ یو ٹرن ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یو ٹرن لینے سے بڑا لیڈر بنتا ہے، تو آپ اپنے لیڈر کو اپنے پاس رکھیں. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا یہ تو بلاول اور زرداری صاحب کی بات کریں گی. میں بالکل بلاول کی بات کروں گی، میں بالکل زرداری صاحب کی بات کروں گی. جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوتی ہیں تو وہ اپنی عوام کو یہ نہیں کہتے جلاؤ گراؤ کرے، وہ فرماتے ہیں کہ پاکستان کھپے. اور ابھی آپ نے کہا سعید غنی نے بوریوں کے منہ کھول دیے. میرے بھائی بات دراصل یہ ہے کہ آپ نے جتنی آپ لوگوں کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے چیئرمین اور وائس چیئرمین پہ، وہ انویسٹمنٹ آپ کی جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی بیک کبھی نہیں ہوتی ہے. اور نہ ہی سعید غنی صاحب نے ایسا کیا ہے کہ جی بوریوں کے منہ کھولے. بوریوں کے منہ کھولنے والے کیونکہ آپ کے پاس لوگ ہوتے ہیں انویسٹر. پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس انویسٹر نہیں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جنرل ورکر ہوتا ہے جو اس کے لیے کام کرتے ہیں. اور ہم جاتے ہیں، آپ ہمیں 10 سال بعد الیکشن میں لے جائیں، آپ ابھی الیکشن اناؤنس کریں اور آئیں میرے ساتھ کسی بھی حلقے میں چلیں تو میں بتاتی ہوں کہ آپ کی پاپولرٹی کتنی ہے. اس کو نہ کہیں کہ عوام ناچ گانے دیکھنے کے لیے آ جائے تو آپ اسے کہیں کہ پاپولر لیڈر ہے. ایسے لیڈر نہیں ہوا کرتے. لیڈر وہ ہوتا ہے جس کو عوام چاہے. آج ایک شخص آپ سے فون کر بات کر رہے ہیں، آپ اسے ہائپر ہو کے جواب دے رہے ہیں، تو عوام میں کیا کھاک جائیں گے آپ؟ جی فردوس صاحب بہت لمبی بات کی ہے. نہیں میں نے ان سے زیادہ لمبی نہیں کی، بڑی معذرت. ہیلو، وہ آپ کا جو ہے ایک شخص بھی، آپ کا ایک بندہ بھی اسی لیے چھوڑ کے پروگرام چلا گیا کہ آپ انہی سے لگے ہوئے. آپ نے اگر ان کی پوری گفتگو سنی ہو، آپ نے جب ان سے شروع کہا تھا نا تو انہیں کہا یہ سوال کرنا چاہتی ہیں. نہیں میں نے سوال، سوری میں نے نہیں کہا میں کرنا چاہتی ہوں. کیوں کروں گی میں آپ سے سوال؟ ان کا بیانیہ ضرور نظر آیا تھا، لیکن اس بیانیہ میں میں صرف اتنی سی ایک بات جانتا ہوں جی. اگر ان کے پاس اچھا فردوس صاحب میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں، کیونکہ وہ بھی آپ کی ساری باتیں سن رہی تھی تو اسی وجہ سے انہوں نے بھی اپنی پارٹی کو ڈیفائن کرنے کے لیے بہت ساری باتیں آپ سے. سرکار عالی آپ نے کہا تھا یہ سوال پوچھیں. جی نہیں میں کیوں سوال پوچھوں گی فردوس صاحب آپ سے؟ آپ ان سے سوال پوچھتے اور وہ 10 منٹ جواب دیتی رہتے. مجھے کیا اعتراض ہو گیا آپ پہ؟ جی مجھے تو آپ نے بیپر پہ لیا تھا. چلا چلے آپ بتا دیں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں. جی اگر ان کے پاس ذرا سا بھی سیاسی شعور ہوتا، سارے شعور ہی آپ کے پاس ہے. خراب کام کرنے والی پارٹی تھی جس نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا، جس نے کوئی ڈیلیوری نہیں کیا، تو اس سے اچھا موقع کیا ہوتا کہ فوراً اقتدار میں آ کے الیکشن کراتے اور 3/4 پاور لیتے. اس لیے کہ ہم تو اتنے خراب تھے، ہم تو ایک سیٹ بھی نہیں جیت سکتے تھے. ہمیں تو بقول رانا ثناء اللہ کے کوئی کینڈیڈیٹ بھی نہیں ملنا تھا. اب ان کی کانپیں کیوں ٹانگ گئی؟ یہ آپ کو پتا ہوگا، ابھی پتا چل رہا ہے نا آپ کو کہاں پہ کس طرح ٹانگتے ہیں. اچھا پتا چل رہا ہے نا آپ کو، ابھی مزید آگے پتا چلے گا آپ کو. ابھی تو کچھ اور دیکھتے جائیے کیا کیا ہوتا ہے. ہماری پارٹی کو بھی پاپا پپو پارٹی. اچھا چلے بحث فردوس نقوی صاحب بحث دوسری طرف چلی جائے گی. فردوس صاحب ابھی میں یہ کہوں گا کہ بحث دوسری طرف چلی جائے گی. گھڑیاں چوری کریں، ہیرے چوری کریں اور پھر کھائیں پیئیں، زکات لیں اور زکات پہ پلیں، یہ ہے آپ کی پارٹی. اچھا یہاں جو اس کا زرداری ہے کہتا اپنے آپ کو بھٹو ہے، اس کو شرم آتی ہے. اچھا اب فردوس صاحب بحث دوسری طرف چلی جائے گی. اچھا میں اسی بات کو سمیٹ رہا ہوں. آپ پلیز خاموش ہے. فردوس صاحب ٹھیک ہے، آپ کا جواب آ گیا، بحث دوسری طرف چلی جائے گی اور پھر انشاءاللہ تعالی پھر آپ سے بات کریں گے. ہیرے بیچتے رہیے، گھڑیاں بیچتے رہیے، یہی کام ہے آپ کا اور یہی کریں گے انشاءاللہ. آپ اسی حوالے سے آپ گفتگو کریں گے. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ. ہم تو ہیں آپ کے ساتھ، ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام بات سے بات. مسعود نیازی صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ جس طریقے سے ابھی ہماری فردوس نقوی صاحب سے بھی گفتگو ہوئی اور آپ لوگ بھی جذبات، وہ بھی جذبات، اقبال بھائی بھی تھوڑے سے اس سوال کے حوالے سے. بہرحال ہم ایک طریقہ کار ہے اس کو لیتے ہوئے چلتے ہیں کہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا ملکی مسائل اور سیاسی عدم استحکام کا اس وقت ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، جہاں تک فردوس صاحب کی بات ہے تو ان کی پارٹی کے اندر پیشر نام کی چیز ویسے ہی نہیں ہے. ان کو کوئی بات کہہ دو تو سمجھ لو کہ وہاں تیلی لگا دی گئی. بات دراصل دیکھیں یہ میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بزنس مین ہے، مجھ سے ایک نہیں 1000 سوال کرے، میں اس کو بالکل رپلائی کروں گی. جہاں ہماری مسٹیک ہوگی ہم تو کہتے ہیں
دیکھیں خدا نہ خواستہ ہم فرشتہ نہیں, ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, کوتاہیاں ہوئی ہیں, اور ان غلطیوں اور کوتاہیوں کو ہم بہتر کر سکتے ہیں اپنی تنقید کے ذریعے. اگر عوام ہم پہ کرے یا کوئی بھی کرے کوئی ایشو نہیں. بات دراصل یہ ہے کہ بہتر ہو سکتا ہے کہ خان صاحب نے خود ہی کہا تھا کہ جب میں گیا ہوں تو ان کو ایسے کھڈے میں ڈال کے گیا ہوں کہ اس سے وہ نکل نہیں پائیں گے. ٹھیک ہے, یہ خان صاحب کے کھودے ہوئے کھڈے تھے جو اب تک یہ پارٹی جو ہے نا مل کر بھر رہی ہیں اور محب وطن ہونے کا ثبوت دے رہی ہیں, اور جتنے کھڈے وہ شخص کھود کے گیا تھا اس کو بہتری کی طرف لے جایا جا رہا ہے. چاہے آپ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دیکھ لیں کہ وہ جا کے بیرون ملک جتنے دورے کر رہے ہیں, وہ جا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میری جو کلائمیٹ چینج ہوا ہے اس کے اکارڈنگ جو ہے نا آپ پاکستان کی کیا ہیلپ کر سکتے ہو جو اس وقت سیلاب زدگان ہیں, یا اس ٹائپ کی. یہ چیز کبھی بھی نہیں ہوتی ہے کہ جی ہم کہہ دیں ہم نے کیا. ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ آئے تھے اور آپ الیکشن اناؤنس کر دیتے. ارے بھائی آپ دوسروں کو کہتے ہیں تمہیں الف بے نہیں آتی, تمہیں الف بے آتی ہے, تمہیں پتہ ہے کہ قانون ہے کیا چیز. آپ کبھی کہتے ہو کہ امریکہ نے ختم کر دی, جبکہ میرے چیئرمین نے خود کہا کہ آپ کہتے ہیں پلاننگ ہوئی. ہاں وہ پلاننگ ہوئی, بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ چکے ہیں کہ وہ پلاننگ ہوئی, بلاول ہاؤس کے اندر ہوئی. بلاول ہاؤس کے اندر دیکھیں وہی پارٹیز جو آپ کے ساتھ موجود تھی تو وہ بالکل ٹھیک تھی. وہی پارٹیز اگر جو ہے نا نون کے ساتھ ہیں یا پی ٹی آئی ہے یا فضل الرحمان والے جمعیت علماء اسلام والے ہیں یا دیگر باپ کی ہیں, ایم کیو ایم ہے یا کوئی بھی جماعت ہے, وہ اگر مل کر کام کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ غلط بھی ہو گئے, وہ غدار بھی ہو گئے, وہ خراب بھی ہو گئے, انہوں نے پیسے بھی لیے, وہ بکاؤ مال بھی ہو گئے. سب سے اچھا مال آپ کا ہے کیونکہ آپ کہتے ہو اور کہہ کے اس سے مکر جاتے ہو. تو میں نہیں سمجھتی ہوں, میں سمجھتی ہوں میرا جو اپنا ذاتی اوپینین ہے کہ اگر کوئی اپوزیشن میں بھی ہے, اگر وہ اپنا کام کرتا ہے, عوام کے ووٹوں سے بھی وہ آیا وہ ہوتا ہے, وہ اپنا کام کرتا ہے, اپنے حلقے کے لیے آواز اٹھاتا ہے, اپنی عوام کے لیے آواز اٹھاتا ہے, عوام سمجھتی ہے, عوام شعور رکھتی ہے سلیم بھائی. اور اگر کوئی ابھی موجود ہے گورنمنٹ کے اندر, سٹنگ گورنمنٹ کے اندر یا پریویس ان کی گورنمنٹ تھی, جس نے جتنی کارکردگی دکھائی ہوگی عوام بہتر جانتی ہے. یہ شخص بیٹھا ہوا عوام کا نمائندہ ہے, عوام ہے, ایکچوئل عوام ہے. اس نے کتنے خوبصورت کوسچن کیے کہ 3.5 پونے 4 سال میں آپ نے کوئی 2 باتیں کی ہیں تو آپ مجھے بتا دیں. وہ موصوف بتائے باتیں بتانے کے, وہ انہیں بھولا مالا شالا آپ کو پتہ نہیں ہے, اس قسم کی باتیں نہ کریں. بات ہے کہ وہ کام کریں جو عوام کے حق میں بہتر ہو, تبھی عوام جو ہے نا دیکھیں جو بہتر ڈیلیور کرے گا عوام اس کو ووٹ دے کر دوبارہ سے جو ہے نا کامیاب کرے گی. اور اگر عوام نے اس کو ریجیکٹ کیا کسی بھی پارٹی کو, جب وہ کام نہیں کرے گی تو ووٹ نہ دے کر ریجیکٹ کرنا بھی عوام ہی چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب عوام کی ہی بات کریں, میں آپ سے عوام کی طرف آتا ہوں. اچھا, بیرونی انویسٹمنٹ کے حوالے سے اقبال صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت جو غیر یقینی کیفیت ہے, آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں اور کس طریقے سے یہ حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو کچھ؟ دیکھیں پاکستان میں اگر آپ چاہتے ہو کہ بزنس میں ترقی ہو, لوگوں کو روزگار ملے, تو اس کے لیے سب سے ضروری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ فورن انویسٹر پاکستان میں آنا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاس ایسا ماحول ہے ہی نہیں کہ فورن انویسٹر آئے. پہلے تو یہ بات ہے کہ جب بھی کوئی فورن انویسٹر آئے گا تو وہ اپنے کیلکولیشن کر کے آئے گا, اس نے ڈالر یہاں ٹرانسفر کرنے ہیں. جو آئے گا اس کو یہی نہیں پتا کہ میں اگر 2 سال بعد ڈالر کی پرائس کیا ہو جائے گی تو کون اپنا پیسہ یہاں ٹرانسفر کرے گا. تو جب تک پہلے ہم ایک ڈالر ایک جگہ کھڑا نہیں رہتا, ایک فکس نہیں ہوتا, اس سے پہلے تو کوئی انویسٹر آئے گا نہیں. پہلی تو سب سے مطلب جو پہلی شرط میں بتا رہا ہوں. اس کے بعد لا اینڈ آرڈر ہو گیا. اس کے بعد ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ جو بھی اگر کوئی نیا بزنس مین آتا ہے باہر سے انویسٹ کرنے کے لیے یہاں پر, تو اس کو این او سی اتنی جگہ پہ لینی پڑتی ہے کہ وہ اس بھی تھک جاتا ہے. 1 ونڈو یا 2 ونڈو 3-4 ونڈو پہ کام ہو جائے تو اس کا کام آسان ہوگا. یہ وہ چیزیں ہیں جو جب تک ہم کریں گے نہیں. دیکھیں انویسٹر جو بھی آئے گا وہ پیسہ کمانے کے لیے آئے گا. کسی کے پاس بھی وہ نہیں ہے کہ اگر اس کو لگے گا کہ اس ملک میں سیکیور نہیں ہوں, میرا پیسہ سیکیور نہیں ہے, بزنس کے مواقع اتنے نہیں ہیں. ہاں, صرف ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے کہ ہماری لیبر سستی ہے, نہ الیکٹرک ہم ٹائم پہ دے پا رہے ہیں, نہ گیس دے پا رہے ہیں. تو کون سی انڈسٹری, کون سا بزنس ہوگا؟ دنیا میں اتنی سہولتیں دی جا رہی ہیں بزنس مین کو, تو ہمارے ملک میں کوئی بھی کیوں آئے گا؟ مجھے نہیں لگتا. جب تک یہ ماحول ہم صحیح نہیں کریں گے, ایک تو کرنسی جو ڈی ویلیو ہو رہی ہے اس کو کنٹرول, پھر آپ دیکھیں کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بہت خراب ہے ہمارے یہاں, اس کو صحیح پر کرنا پڑے, یا بجلی پانی یہ سب چیزیں پرووائڈ کریں.
لیکن یہ سب چیزیں مجھے ان قریب ایک آدھے سال تک تو نظر نہیں آ رہا کہ ہم اس پہ کنٹرول کر پائیں. تو آپ یوں سمجھیں کہ ایک سال تک تو ہمارے پاس کوئی اتنی انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی. ہاں وہ باقی کنٹری کے وائز چائنا ہو گیا, سعودی عربیہ ہو گیا, وہ ایک بڑے لیول پہ تو آ سکتی ہیں انویسٹمنٹ, کیونکہ وہ تو پھر اپنی حساب سے کنڈیشن بھی اپنی طرف سے وہ منوا لیتے ہیں. ایک عام بزنس مین جو 2-5 کروڑ روپے یا 10-20-25 کروڑ 50 کروڑ لے کر آنے والا انویسٹر تو نہیں آ سکتا جو حالات ہیں. تو جب تک ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کریں گے اس سے پہلے پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, آپ کی طرف آتا ہوں. روٹی کپڑا اور مکان کا سلوگن لینے والی پارٹی عوام کی سہولت دے رہی ہے؟ دیکھیں میں بتاؤں, بہت زبردست اور ویلڈ کوشچن ہے آپ کا. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ دیکھیں جہاں خان صاحب نے اناؤنس کیے تھے 2018 میں 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر, تو ان میں سے تو وہ ایک گھر بھی نہیں دے سکے, ایون کہ کاغذ پہ بنا ہوا نقشہ بھی نہیں دے سکے. آپ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ٹائم پہ بھی تقریباً 22,000 گھر جو ہے نا بنا کے دیے سکھر کے اندر مزدوروں کے لیے. ظاہر مزدور ایک غریب طبقہ ہے نا, ان کے لیے بنا کے دیے. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ روٹی کپڑا مکان یا گھر نہیں ہو رہا. تو ہماری جب گورنمنٹ تھی تو آصف علی زرداری صاحب نے بے نظیر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ویژن پہ ان خواتین کو زمینیں الاٹ کی جو اپنا اس وقت زمینوں پہ کام کر رہی ہیں. ان خواتین کو ٹریکٹر اور ٹرالی دی گئی تاکہ وہ خود ٹریکٹر ٹرالی تھر جیسے جگہ کے اندر چلا کے وہ اپنا روزگار کما رہی ہیں. بے نظیر شہید محترمہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لا کے دیا گیا, اس میں ایجوکیشن بھی تھی, اس میں ہیلتھ بھی تھی, اور اس میں ایسے بچے جنہوں نے میٹرک سے لے کر اگر ماسٹر تک ڈگری لی ہوئی تھی ان کو ان کے حساب سے کام بھی سکھایا گیا اور اس کا وظیفہ بھی ان کو دیا گیا. تو اس چیز کا نہیں ہے کہ سلیم بھائی ہم کسی صورت میں پیچھے. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ ایک اسٹیپ آگے قدم اٹھاتی ہے, اور اگر کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں تو ہم اس کو مزید امپروو کرنا جانتے ہیں اور کرتے بھی ہیں. اس پہ سب کچھ سوال کرنا چاہ رہے تھے جی, موسٹ ویلکم. مطلب ان سے یہی سوال, میں تو ابھی سوال کرنا کیا کہوں کسی سے. نہیں آپ موسٹ ویلکم کر سکتے ہیں. آپ بالکل سیاسی پارٹی ہیں, ہم کھلاڑی نہیں ہیں. آپ مجھ سے کوئی سوال کر لیں. اچھا, میں آپ کی طرف ہی آتا ہوں کہ اگر اسحاق ڈار کے محترم واپسی کی بات کریں, ڈالر کے حوالے سے ڈالر قابو کے اندر نہیں ہے, اور ایک خبر سوشل میڈیا کے اوپر گشت کر رہی ہے کہ ڈیفالٹر پاکستان, تو کیا سچویشن ہے یہ؟ دیکھیں ڈیفالٹ تو پاکستان نہیں ہوگا. اس کے کچھ ایسے ریزن ہیں کہ بس جو ہمارا جو پرابلم, جو سب سے بڑا پرابلم تھا جو چیف آف آرمی اسٹاف کا, تو مجھے لگتا ہے وہ تو کافی حد تک سولو ہو گیا ہے انشاءاللہ. تو اب مجھے لگتا ہے کافی حد تک پہلے کے مقابلے میں کافی نارمل ہو جائیں گے. اب اسحاق ڈار صاحب نے تو کافی وعدے کیے ہیں, میں نہیں کہہ سکتا اس میں ان کے پاس کیا ہے. سیدھی بات ہے, اس کے لیے دیکھیں آپ کو ایک پراپر انویسٹیگیشن کرنی پڑے گی. آپ کو پتہ ہے ڈالر کس پرائز میں مل رہا ہے؟ یہ تو 225-30, لیکن آپ کو ڈالر 255-50 میں بھی نہیں ملے گا. ایکسپورٹر کو اور امپورٹر کے بیچ میں ڈفرینس تقریباً 15 روپے ہے. اب وہ 15 روپے تو اس طرح سے دیکھا جائے تو جتنی بینکیں ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی, اربوں روپیہ کما لیا. جب تک آپ پراپر, جیسے بنگلہ دیش میں ہوا تھا, ایک ہفتے کے اندر انہوں نے سب کنٹرول کر لیا تھا. کیا تھا کہ جو مین انوالو تھے ان کو پکڑ لیا. ہمارے یہاں مجھے لگتا ہے کہ اتنی گریف ہے ان لوگوں کی کہ ان پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال پاتا. اگر آپ ڈالر کو کنٹرول نہیں کریں گے تو آپ اکنومیکلی کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. پاکستان اور پیچھے چلا جائے گا. ہاں ڈیفالٹ نہیں ہوگا, کیونکہ اگر یہ معاملہ طے ہو جاتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کا, اور مجھے لگتا ہے طے ہو گیا ہے, جو بھی کچھ دن میں اناؤنسمنٹ آ جائے گی 1-2 دن میں, تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ کے جو باہر کے انویسٹر ہیں بڑے, یعنی سعودی عرب ہو گیا, چائنا ہو گیا, ورلڈ بینک, یہ سب آپ کو کافی حد تک سپورٹ کر دیں گے, جس کی وجہ سے آپ کچھ ٹائم کے لیے پاکستان کو سپورٹ مل جائے گا. اس میں دوسری بھی ایک چیز ہے کہ سیلاب اور اس کی وجہ سے ہم لوگوں کے پاس جو قرضے ہیں وہ ری شیڈول بھی ہو جائیں گے. کچھ قرضے معاف بھی ہو سکتے ہیں لیکن ری شیڈول ہو جائیں گے, جس کی وجہ سے 1-8 سال ہم کو یہ مل جائے گا کہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر پائیں. اب جو امپورٹنٹ سی بات یہ ہے, جہاں تک میرا انداز ہے, اس 1 سال کے اندر پاکستان کو بہت کام کرنا پڑے گا. اس 1 سال میں ہم کو سب کچھ پرووائڈ کرنا ہے, اپنی انڈسٹریوں کو لے کر چلنا, کیونکہ کافی انڈسٹریاں بند ہو گئی, ہماری فصلیں ہماری تباہ ہو گئی. اب یہ جو وقتی طور پہ جو ڈیفالٹ ہے وہ تو ٹل گیا, آپ سمجھے, کوئی کچھ بھی کیا ڈیفالٹ نہیں ہوگا پاکستان. لیکن جو 1 سال ہے اس میں پاکستان کو بہت کام کرنا ہے. اگر اس 1 سال میں ہم لوگ کام کریں گے تو سمجھے ہم آگے کچھ سروائیو کر سکیں گے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس 1 سال میں کوئی چھوٹا انویسٹر 25-50 کروڑ والا آئے گا, اتنا جلدی نہیں آئے گا. پاکستانی ہے جو
اپنا بزنس باہر ختم کر کے آ رہے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن یوں کوئی جینیون انویسٹر نہیں آئے گا کیونکہ ایسے حالات نہیں ہیں۔ اچھا ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں، پھر بریک کی طرف جا رہا ہوں، پھر اس کے بعد میں محترمہ مسد نیازی صاحبہ کی طرف بھی آتا ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کا جس طریقے سے تمام پارٹیز کہہ رہی ہے کہ ہم جو وقت کے اوپر الیکشن کریں گے یا جلدی الیکشن، اس پہ گفتگو کریں گے ناظرین، یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تہیں آپ کے ساتھ ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام بات سے بات، اقبال اڈوانی صاحب۔ میں آخری میں بریک سے پہلے ایک سوال آپ سے کہہ رہا تھا کہ وقت کے اوپر الیکشن ہونی چاہیے یا ابھی الیکشن ہو جانے چاہیے؟ جس طرح آپ نے کہا کہ جس طریقے سے جو سچویشن چل رہی ہے وہ ودن 2-4 دن کے اندر کلیئر ہو جائے گی تو پھر یہ سارے سسٹم ایک آٹومیٹکلی آتے جائیں گے، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے اب اس میں دو چیزیں آ گئی ہیں، اگر جلدی الیکشن ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی کو کافی فائدہ ہوگا، اور اگر وقت پہ الیکشن ہوں گے تو جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے ان کو کچھ ٹائم مل جائے گا پبلک کے لیے کچھ کرنے کا۔ تو میری تو یہی سوچ ہے کہ ابھی تک تو ان کو ٹائم ملا نہیں، کچھ جیسے حالات ہو گئے، جیسے جب سے یہ لوگ آئے ہیں پی ڈی ایم کی حکومت، ان کو کچھ ٹائم تو ملا نہیں ہے، کچھ حالات ہوئے۔ آگے جہاں تک میرا ایک اندازہ ہے پی ڈی ایم چاہے گی یہی کہ جو وقت ہے اسی پہ الیکشن ہو، تو کم سے کم ان کو اتنا ٹائم ملے کہ یہ کچھ پرفارمنس پیش کریں اور پبلک میں جا سکیں۔ آج کی تاریخ میں اگر یہ پبلک میں جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ لوگ کو سیٹیں نہیں ملیں گی، کیونکہ جو حالات ہیں، کیونکہ کچھ موقع ہی نہیں ملا، جتنے بھی کرائسس تھے ان کو فیس کرنے پڑے، اور پبلک کے لیے مطلب ایک امیج ایسی ہو گئی کہ بس یہ گورنمنٹ کسی کام کی نہیں ہے۔ تو جہاں تک میرا ایک ہونیسٹی بھی یعنی کہ ان کو پورا ٹائم ملنا چاہیے، کم سے کم یہ کچھ کر تو سکیں، اگر اس وقت یہ الیکشن میں جاتے ہیں تو ان کے لیے نقصان دہ۔ اچھا میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ صرف اب کراچی کی طرف بھی آ جائیں کہ تھوڑا سا کراچی کی طرف، کراچی کے مسائل کی اگر میں بات کروں کہ کیا چند بسیں آپ لوگ کراچی کے بلانے کے اوپر یہ سمجھ بیٹھے کہ اب ہم نے کراچی کا حق ادا کر دیا؟ کس نے کہا چند بسیں؟ میرے خیال میں کراچی کے ہر روٹ پہ بسز موجود ہیں، ساتھ میں اورنج لائن کا کام جو نا بہت تیزی سے ہو رہا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا چند دن پہلے الیکٹرک بسز کی بھی ریہرسل ہوئی ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں ایک دفعہ کہا تھا، تو آپ ہی نے مجھ سے کہا تھا کب ہوگا یہ، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے دیکھا کہ اس پہ امپلیمنٹ بھی ہوا، اور اس سے پہلے بھی دیکھیں کہ بارشیں کراچی میں آتی تھی تو کم از کم 4 دن 5 دن تو پانی کنٹینیوسلی جو ہے نا کھڑا رہتا تھا شارع فیصل پہ۔ آپ نے دیکھا کہ مرتضیٰ وہاب صاحب جب سے ایڈمنسٹریٹر آئے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ بالکل بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں، جس طرح سے ہمارے یہاں کلائمیٹ بھی چینج ہوا ہے، بہت زیادہ بارشیں ہوئی، لیکن اتنی ہی تیزی سے پانی اور جتنی بھی غلاظت ہوئی تھی وہ فوراً اس کو صاف بھی کیا گیا، اور جو ٹوٹے ہوئے روڈ ہیں اللہ نے چاہا تو دسمبر کے اینڈ تک کراچی کے اندر کوئی ٹوٹا ہوا روڈ نہیں دیکھیں گے۔ یہ آج میں آپ سے کہہ رہی ہوں، اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے دسمبر کے بعد کہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو فردر کیا ہر اس دن بہتری نظر آئے گی کراچی میں، جو میری اور آپ کی اور میری آنے والی نسلوں کی سوچ ہے۔ اقبال صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ ہمیں یہی کہنا چاہ رہا تھا، وہ جو تھوڑی گرما گرمی ہو گئی تو میں اس بات کا جواب اس طرح دوں گا کہ چیخ کے بات وہی کرتا ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی، اور جن کے پاس دلیل ہوتی ہے ان کو چیخنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اچھا میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس وقت جو کراچی کی سچویشن ہے، جس طرح میں نے ان سے سوال کیا، یہ بسوں کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ دسمبر کراچی کے لیے ایک اچھی خبر لیتا ہوا آئے گا کہ روڈ سارے بن جائیں گے۔ آپ کراچی کے مسائل کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے کام ہونا چاہیے؟ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کافی عرصے سے اس کے ساتھ ہے، اب لگ ایسا رہا کہ ایم کیو ایم بھی پاکستان سے بالکل منسلک ہو کے کچھ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں اگر صرف کراچی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں آپ، تو کراچی کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ کراچی کے ساتھ ایک ریئلٹی یہ ہے کافی ناانصافی ہوئی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کراچی کو وہ حق نہیں دیا گیا، بلکہ میں آپ کو مختصر سا یہی کہہ دوں کہ کوٹا سسٹم ہی آپ دیکھ لیں، پورے پاکستان میں کوٹا سسٹم ختم ہو گیا، سندھ میں ختم نہیں ہوا۔ 1973 میں کوٹا سسٹم آیا 10 سال کے لیے پورے ملک میں، 83 میں ختم ہو گیا۔ ہمارے یہاں آج تک ابھی ان کی گورنمنٹ ہے، ان سے تو میری یہی ایک ریکویسٹ ہے یا یہی ایک سوال بنتا ہے کہ جب پورے پاکستان میں کوٹا سسٹم ختم ہو گیا ہے تو سندھ میں ابھی تک آپ لوگوں نے کیوں ختم نہیں کیا؟ اور جب تک آپ سندھ میں ختم نہیں کریں گے، جب تک کراچی کے جو رائٹس کراچی کو نہیں دیں گے تو کیسے ترقی ہوگی؟
اس کا جواب لے کے پھر میں آخری اس کی طرف آتا ہوں. دیکھیں میرے بھائی نے سوال کیا، ویلڈ کوسچن ہے. سندھ کے اندر یا انٹیریئر سندھ کے اندر کچھ ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جن میں کوٹا سسٹم ہے، ادروائز تقریباً میرے بھائی 60-65% یہ چیز امپلیمنٹ ہونے کے بعد اس پہ ختم ہو چکا ہے. اور کراچی کے ساتھ میں نہیں سمجھتی ہوں کہ کوئی ظلم اور زیادتی ہے. کراچی کے ساتھ ظلم اور زیادتی اس وقت ہوا کرتی تھی جب مارکیٹیں بند ہو جانا، بالکل آپ کے پاس میرے سسٹم کی بات ہو رہی ہے. میں نے بتا چکی ہوں، تو میں بتا چکی ہوں. تو اس مطلب وقت ہو جائے گا کوٹا سسٹم کے اوپر بات. میں نے آپ سے کہا کہ 60-65% تو تقریباً آلموسٹ ختم ہو چکا ہے. کافی سارے ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جن میں ختم ہو چکا ہے. لیکن کراچی کا نوجوان، آپ نے بالکل بجا فرمایا، کراچی کے نوجوان کے پاس اگر جاب نہیں ہے تو دیکھیں جتنی جابز اپرچونٹی گورنمنٹ کے پاس آئی ہیں وہ نوجوان ہی لے کر گئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بالکل سندھ گورنمنٹ کے پاس جتنی جابز ہوں گی وہ دیں گی، لیکن کراچی یعنی کہ سندھ جو ہے نا ہب ہے، یہاں پہ آتی تو ساری قومیں، ہر صوبے سے آنے والا شخص آتا ہے، لیکن کماتا یہاں ہے، سب کچھ یہاں کرتا ہے، لگاتا وہ اپنے علاقوں میں جا کر ہے. میرے اس شہر کے ساتھ ناانصافی یہ ہوتی ہے کہ رہتے سب ہیں، کھاتے سب ہیں، پیتے سب ہیں، یوٹیلائز سب کرتے ہیں، پر اون نہیں کرتا. بالکل پاکستان پیپلز پارٹی ہر صورت میں اپنے سندھ کے ہر حصے کو، ہر شہر کو آن بھی کرتی ہے اور انشاءاللہ اس پہ کام بھی کرتی ہے اور کرتی رہے گی. اچھا، وقت بالکل میرے اختتامی نماز کی طرف ہے. میں آپ دونوں سے ایک سوال کرتے ہوئے اور آخری کا ایک میسج لیتے ہوئے اس پروگرام کو اینڈ کرتا ہوں. مستقبل میں آپ پاکستان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ماضی کا پاکستان روکھی سوکھی کھا کر خوش ہوتے تھے، موجودہ پاکستان سیاسی نعروں اور ایک دوسرے کو نیچے دکھانے والا پاکستان، مستقبل کا پاکستان ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک منزل کا تعین کرنا، ایک پروقار قوم اور ایک خوشحال پاکستان. کیا دیکھیں میں کہتی ہوں میری نظر میں انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو میں اپنے پاکستان کا مستقبل بہت بہت اچھا اور اچھے ہاتھوں میں دیکھتی ہوں، اور اللہ نے چاہا تو بہت بہترین ہوگا. یہ جو ہاتھ اور یہ حالات، یہ سیاسی، یہ سماجی جو بگڑے ہوئے ہیں، یہ اناڑیوں کی وجہ سے ہیں. اور انشاءاللہ سیاست کے جو کھلاڑی موجود ہیں، دیکھیں ملک جو ہے نا بنایا بھی سیاستدانوں نے، اور انشاءاللہ سنبھالے گے بھی صحیح ایکچوئل سیاستدان، اناڑی نہیں. جی صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں بھی یہی کہوں گا کہ اچھا سوچنا چاہیے ہم کو کہ ہمارے ملک کے حالات بہت اچھے ہو جائیں گے. بس اس کے لیے سب سے سیدھی بات ہے کہ ہونیسٹی ہمارے میں آ جائے، میرٹ پہ سلیکشن ہو، تو مجھے لگتا ہے کہ فیوچر از ویری برائٹ. بہت شکریہ مسلم نیازی صاحبہ، بہت شکریہ اقبال اڈوانی صاحب. ناظرین آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا اور کچھ جذباتی وہ لمحات بھی دیکھے. کچھ ہمارے ایک دوست جو ہمارے اس پروگرام کے مہمان تھے، لیکن ان سے سوال کی طرف ہم بڑھنے لگے تھے، لیکن وہ جذبات کے اندر واپس چلے گئے. کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں، میں ان کو یہ کہوں گا کہ جذبات سے بالا تر ہو کر اگر کسی سے بھی کوئی گفتگو کی جا رہی ہے تو وہ اسی دائرے کے حوالے سے گفتگو کی جائے تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کے ساتھ یہ نہ سوچے. کیونکہ آپ جو ہے پوری قوم کی نمائندگی کرتے. جب آپ پوری قوم کی نمائندگی کرتے اور جب آپ اپنی پارٹی کی نمائندگی کرتے تو ایسے طریقے سے بات ہونی چاہیے کہ آپ کے گرویدہ بن جائے لوگ، آپ سے محبت کرنے والے لوگ بن جائے. اور میں یہی کہوں گا کہ ہم سب کو اب اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، جذبات سے بالا تر ہو کر اس وقت پاکستان کی فکر کرنی ہے. آنے والا وقت جس طرح میں نے کہا کہ انشاءاللہ آنے والا وقت خوشحال پاکستان ہوگا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہر بندہ اگر اپنا احتساب کرے گا اور انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی سوچ لے کر آگے کی طرف بڑھے گا کہ مجھے بھی اپنے پاکستان کی فکر کرنی اور مجھے بھی اپنے حصے کا کام کرنا، چاہے وہ سیاسی حوالے سے ہو، چاہے معاشی حوالے سے ہو، چاہے سماجی حوالے سے ہو، تو ہم اگر سب مل کر پاکستان کی طرف بڑھیں گے تو انشاءاللہ آنے والا پاکستان ایک بہترین پاکستان ہوگا، اور ایک اسلامی ممالک اس پوری دنیا کے اندر ابھر کے سامنے آئے گا. اور یہ چند مہینے یا چند سال کی بات ہے کہ تھوڑی سی تکلیفیں، تھوڑی سی پریشانی کرونا کے حوالے سے، دوسرے دیگر حوالے سے ہے ضرور، لیکن انشاءاللہ ہم مایوس نہیں ہیں اللہ کی ذات سے. اور ابھی بھی میں یہی کہوں گا، اپنے آخری اینڈنگ کی طرف جانے لگاؤں تو میں یہی کہوں گا کہ ہمیشہ جو ہے آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ اپنا بھی احتساب کریں اور خصوصی طور پر اللہ سے دعا بھی کریں، بالخصوص تہجد کی نمازوں میں دعا کے ساتھ ساتھ دعا بھی کریں اور اپنے اپنے حصے کا کام کریں. تو انشاءاللہ آنے والا وقت پاکستان کو خوشحال دیکھے گا. اور میں کہوں گا کہ میں مطمئن ہوں اگرچہ خراب ہے ماحول، میں مطمئن ہوں اگرچہ خراب ہے ماحول، خزاں کے بعد کا موسم بہار ہوتا ہے. انہی الفاظ کے ساتھ دیجیے مجھے اجازت. انشاءاللہ زندگی رہی اللہ ہے تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے. اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا. اللہ حافظ.